تو ناظرین وطن، قوم کی خدمت بھلائی کی بات لائف لائنز ود خضر بابا کے ساتھ آپ کا میزبان آپ کے ساتھ ساتھ عزیزان وطن، ملتان کا رہنے والا ایک بکریاں چرانے والا چراوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب جوانی کے عالم میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن بھی دیا، عقل بھی دی، شکل بھی دی اور دولت سے بھی نوازا۔ تو میرے پاس بکریاں ہوا کرتی تھیں، میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور بکریوں کا بیپار کیا کرتا تھا، یعنی کم و بیش 100 کے الگ بھاگ میرے پاس بکری ہوتی تھی۔ تو میں قربانی پہ بکرے لے آیا کرتا تھا بیچ کے، اور اس طرح میرا سلسلہ چلتا رہا۔ تو پیسہ میرے پاس اتنا آ گیا کہ میں انسانیت کو بھول گیا، مجھے کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، بس پیسے کی نظر سے میں دیکھتا تھا۔ خیر کہنے لگا کہ والد صاحب نے میری جب یہ حرکتیں دیکھی تو میری شادی کر دی، اور شادی کے بعد والد صاحب فوراً مجھے داغ مفارقت دے گئے اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو والدہ ماجدہ تو پہلے ہی اللہ کے پاس چلی گئی تھی۔ کہنے لگا کہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا، اپنے کاروبار کو اور بڑھایا۔ میرا کاروبار تو عروج پہ چلا گیا، لیکن میری سوچ میں اسی طرح گندگی تھی، میرا دماغ گندا تھا، میرا ذہن گندا تھا۔ کہنے لگا کہ قدرت کی کرنی اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاں ایک بیٹی مجھے دے دی۔ تو جب مجھے پتہ چلا کہ اللہ نے بیٹی دی ہے، بس میرا دماغ خراب ہو گیا۔ میرے ہر وقت دماغ میں غصہ آیا رہتا تھا، بیوی پر بھی مجھے بڑا غصہ آنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ سسرال والوں جو وہ بھی مجھے اچھے نہیں لگتے تھے، اور بیٹی کی وجہ سے میں گھر نہیں جایا کرتا تھا، نہ کھانا نہ پینا نہ گھر جانا۔ تو کرتے کرتے میری بیگم نے میرے سسر کو کہا، یعنی اپنے باپ کو کہا کہ یہ جو تو نے بیٹی دے کے بیٹا بنایا نا، داماد تیرا، یہ جب سے بیٹی پیدا ہوئی ہے یہ گھر میں نہیں آتا، اور بڑا پریشان اس نے کیا ہوا ہے، آ بھی نہیں رہا، میں خود بھی پریشان ہوں۔ خیر وہ کہتا ہے کہ میرا داماد میرے سسر میرے پاس آیا، مجھے آ کے کہنے لگا یار تو میرا بیٹا بھی ہے، تو میرا دوست بھی ہے، تو میرا بھائی بھی ہے، تو میرا یار بھی ہے، تو میرا بیلی بھی ہے، بلکہ میری سہیلی بھی ہے۔ تو یار میں نے سنا ہے کہ تم گھر نہیں جاتے، اور اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ اللہ نے بیٹی کیوں دی ہے؟ کیا بیٹی سے تم کو نفرت ہے؟ وہ کہتا جی مجھے بہت زیادہ نفرت ہے، میں بیٹی کی وجہ سے بیٹی کی ماں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ کہتا جب میں نے اتنی بات کی تو میرے سسر نے مجھے کہا کہ یار بات سنو، ایسے کرتے ہیں، میرا تیرے ساتھ پکا وعدہ، ایک دفعہ تم اپنی بیٹی کو دیکھ لو، پھر میں تمہاری بیٹی کو اپنی بیٹی سے لے کے اس کا گلا دبا دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، چھوٹی سی بچی ہے۔ بس اگر تمہیں بیٹی کی شکل اچھی نہیں لگتی اور اس وجہ سے بیوی سے نفرت کر رہے ہو تو یار یہ اس کے بس کی نہیں، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ تو بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔
لیکن بیٹی اللہ کی نعمت ہوتی ہیں. تو یار تمہیں اچھی نہیں لگتی تو کوئی بات نہیں، یہ تیرا میرے ساتھ وعدہ، میں وعدہ کرتا ہوں. اچھا، یہ جب وہ بات کر رہے تھے تو بچی کی ماں سن رہی تھی. جب اس کو ساتھ لے کے گھر آیا تو کہتا ہے کہ بیٹی مجھے بیٹی دے دو، تو میں اس کے بابا کو دکھانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا ابا جی پہلے تو مجھے اس پر یقین نہیں تھا، میں اس کو نہیں دیتی تھی، اب آپ سے بھی میرا اعتماد اٹھ گیا ہے، چونکہ میں نے خود سن لیا ہے آپ جو بات اس کے ساتھ کر رہے تھے. اس نے کہا نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، تو یہ تو میری بیٹی کی بیٹی ہے، تو آپ فکر نہ کریں، ایسے نہیں ہوگا. خیر میں نے کافی جب اصرار کیا تو میری بیٹی نے مجھے بیٹی دے دی. میں نے بیٹی کو اٹھا کے اپنی دماد کی طرف بڑھایا، تو دماد اب کھڑا ہے، سمن بکمن، دیکھ بھی نہیں رہا، بچی کی طرف بڑھ بھی نہیں رہا، ہاتھ بھی نہیں کر رہا. تو ایک بار جب اس نے کہا، 2 بار کہا، تیسری بار سسر نے کہتا ہے کہ میں نے غصے سے اس بچی کو اس کی طرف پھینکا، ایسے اٹھا کے. بیچ میں ایک فاصلہ ہے، وہ پیچھے کھڑا ہے تھوڑا سا، تو جب ایسے بچی کو پکڑ کے اس نے پھینکا نا اس کی طرف، جیسے کوئی بندہ کیچ کرواتا ہے، پکڑے گا تو ٹھیک ہے، نہیں پکڑے گا تو ادھر اس کا کام ہو جائے گا. جب اس نے اس کی طرف بچی کو پھینکا نا تو کہتا ہے کہ ایک دم میرے ہاتھ کھل گئے اور میں نے ایسے بچی کو تھام لیا. جو ہی بچی کو میں نے تھاما نا تو بچی کو وہ ہلکا سا جو جھولا آیا نا، تو بچی جو ہی میرے ہاتھوں میں آئی نا تو بچی نے سمائل دی. بچی چھوٹے سے منہ سے مسکرانا شروع ہوئی. کہتا ہے جب وہ مسکرائی نا تو میرے اندر ایک ایسی تبدیلی آئی، ایسا ایک کرنٹ آیا، ایسا ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا. کہنے لگا کہ میرے دماغ کے اندر جتنی بھی گندی سوچ تھی وہ ساری پکیزہ سوچ بن گئی، اور وہی بچی جس سے میں نفرت کر رہا تھا مجھے وہ پیاری لگنا شروع ہو گئی. میں نے اس کو غور سے دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ میں اپنی چھوٹی تصویر دیکھ رہا ہوں. وہ بالکل یعنی کہ اس کا جو چہرہ تھا، اس کی جو شکل تھی وہ میرے جیسی تھی. تو مجھے ایسے احساس ہوا کہ جیسے میں اپنی تصویر خود دیکھ رہا ہوں. خیر وہ میرا سسر مجھے کہنے لگا کہ اب چونکہ میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا مجھے واپس دو تاکہ میں اس کا گلا دباؤں، اس کا کام تمام کروں. تو کہنے لگا کہ میں نے اس کو کہا کہ یہ کام نہیں کرنا. خیر جب میں نے سسر کو بچی کو پکڑایا تو بچی رونا شروع ہو گئی. اس نے پھر مجھے واپس جب پکڑایا تو بچی جو ہے وہ ہنسنا شروع ہو گئی. کہنے لگا کہ چھوٹا سا معصوم بچہ 3 بار جب وہ میرے ہاتھ میں آتی تھی تو وہ سمائل مجھے دیتی تھی، اور جب وہ نانا کے پاس جاتی تھی تو وہ رونا شروع کر دیتی تھی. کہنے لگا با خدا ایسی چینجنگ آئی باڈی کے اندر کہ میں بس کاخ تو لکھ ہو گیا، اتنی محبت ہوگی مجھے. اور ویسے بھی اس کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دے دیا، ایک بیٹی اور ایک بیٹا. یہ میرا فصل ہے، ان کے لیے الحمدللہ میں دن رات کام کر رہا ہوں. کہنے لگا پھر اس بیٹی نے میرا اتنا خیال رکھا، اگر میں گھر آیا کرتا تھا تو وہ اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ پونجا کرتی تھی. اور نوالے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ چھوٹے چھوٹے نوالے مجھے کھلایا کرتی تھی. اگر میں اس کو کھلاتا تھا تو وہ مجھے کھلایا کرتی تھی. کہنے لگا جی آہستہ آہستہ میں نے اس کو پڑھایا، دینی تعلیم بھی دلوائی. کہنے لگا پھر اس کے بعد وہ جوان ہو گئی. جب جوان ہوئی تو جو رشتہ کرنے کے لیے آتا تھا نا بیٹی کا، میں جناب والا ڈنڈا پکڑ لیا تھا، ڈنڈا پکڑ لیا کرتا تھا اور ان کو گھر سے بھگایا کرتا تھا کہ تمہاری جرت کس طرح ہی میرے گھر میں آنے کی. تو کہنے لگا جب میری بیوی کو پتہ چلا تو وہ کہنے لگی کہ بھائی بات سنو،
بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے تمہاری بیٹی ضرور ہے، لیکن جس گھر میں بیٹیاں ہوں اس گھر میں رشتے کے لیے لوگ آتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں نا جس بیری کے بیر پک جائیں تو پھر لوگ جو ہیں وہ وٹے تو مارتے ہیں۔ یہ دانشوروں کی سمجھانے کے لیے مثالیں ہے، تو غصہ کرتا ہے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کسی گھر میں اگر کوئی افسوس ہو تو افسوس کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ یہ ساری جب مثالیں دیں تو پھر میں تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں ایک شرط پہ بیٹی کی شادی کروں گا۔ یہ کیا شرط ہے؟ کہنے لگا میں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھوں گا۔ اب جو رشتہ آتا تھا وہ کہتا تھی میری یہ شرط ہے کہ بیٹی کو اپنے پاس رکھوں گا۔ ایک رشتہ ریجیکٹ، دوسرا رشتہ ریجیکٹ۔ بھائی میرے پاس آ گئے، وہ آ کے مجھے کہنے لگے کہ یار کیا ہو گیا، تیری کوئی بیٹی زیادہ چرچ ہے؟ لوگ بیٹیاں ہمیشہ جو ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ وہ کہتا نہیں میں بیٹی اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 10 مرلے کا گھر بنایا، اس میں میں نے ٹف ٹائل لگوائی ہے، اس میں نے سنگ مرمر لگایا ہے، اس کو میں نے بہترین پورا گھر مکمل کرنے کے بعد جس کے اندر گیس ہے، بجلی ہے، پانی ہے، پورے گھر کے اندر پورا سامان خریدا، سامان رکھ کے تالا لگا کے کیا لگا، اس کے بعد پھر میں نے وہ شادی بیٹی کی ہے، اور اس بیٹی کو میں نے جہیز میں یہ گفٹ دیا ہے، 10 مرلے کا گھر گفٹ دیا ہے۔ اب وہ ہمارا گھر ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، ہمارے گھر میں ابھی پلستر نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ کیا لگا کہ بیٹی کا گھر میں نے ایسا بنایا ہے، اور بیٹی اپنے گھر میں حشاش بشاش ہے، اور ماشاءاللہ ان کا کاروبار بھی زبردست جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ میرا اسی طرح خیال رکھتی ہے جس طرح وہ چھوٹی ہوتی تھی تو رکھا کرتی تھی، ماں کے مقابلے کے برابر وہ میرا خیال رکھتی ہے۔ تو کہنے لگا مجھے میری بیٹی بہت ہی پیاری ہے، بیٹے کی طرح۔ تو بیٹا بیٹی سے زیادہ پیارا ہے اور بیٹی بیٹے سے زیادہ پیاری ہے۔ تو عزیزان وطن، انسان کے یہ میوے ہوتے ہیں، اور یہ آنکھوں کا نور ہوتے ہیں، دل کا سرور ہوتے ہیں، آنکھ کا تارا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس اولاد کو والدین کا فرما بردار بنائے، اور یہ والدین قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں اولاد کے لیے بھی۔ ہم جو آج کل پریشان ہیں نا اولاد کی وجہ سے، اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے کہ ہم ان کی تعلیم و تربیت پہ غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پھر وہ ثمر نہیں ملتا جو ملنا چاہیے تھا۔ تو خدا را ہاتھ جوڑ کے یہ بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی وقت میں اپنی قیمتی ترین مصروفیات میں سے اولاد کے لیے وقت نکالیں، ان کے ساتھ مل بیٹھا کریں، دکھ سکھ زندگی کے شیئر کیا کریں، زمینی حقائق سے ان کو آگاہ کریں، آنے والے وقت کے لیے ان کو تیار رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی قدم قدم پہ آسانیاں فرمائے، ناظرین رزق کی فراوانیاں فرمائے، اور دور پریشانیاں فرمائیے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ ہم سب کا اللہ ہمیہ ناصر۔ پاکستان پائندہ باد۔